نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اطاعت الہی کی عظیم داستان۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کا لقب ذبیح اللہ ہے، اور آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا لقب خلیل اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم ابھی حضرت اسماعیل دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے تھے، رب حب لی من الصالحین، مولا مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ دعا مانگتے رہتے، دعا مانگتے رہتے، دعا مانگتے رہتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت سنا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، جنہیں دیکھ کر سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا بڑی خوش ہوتی، حضرت سارہ کی خوشی دیدنی ہوتی، اور جیسے دنیا میں تشریف لائے ادھر سے رب کا حکم آ گیا، آزمائش جناب ابراہیم علیہ السلام پر شروع ہو گئی، امتحانات رب کے جناب ابراہیم پر شروع ہو گئے۔ رب نے فرمایا اے ابراہیم، اپنے اس بیٹے کو لے کر وہ بیابان جنگل کے اندر چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں عرض کی مولا یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو بڑی میری محبوب چیز ہے، یہ تو میری اولاد ہے، یہ تو میں نے تیری بارگاہ سے مانگ کے لیا ہے۔ نا، حضرت ابراہیم نے کہا مولا تیری رضا کے اندر میری رضا ہے، تیرے حکم کے اندر میرا سر جھکا ہوا ہے، جو تیری منشا ہے وہی میری عاجزانہ گزارش ہے، وہی میری عاجزانہ سوچ ہے۔ رب نے فرمایا اے ابراہیم اسے لے جاؤ، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم تشریف لے گئے، وہاں ایک بیابان کے اندر، جنگلی علاقے کے اندر، نہ وہاں بندہ، نہ کوئی بندے کی ذات، نہ کوئی وہاں پر آبادی، بلکہ بے آباد وادی کے اندر آپ چھوڑ کے آئے۔ 13واں سپارہ اس کو یوں بیان کرتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مولا میں اب اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آیا ہوں جہاں نہ کوئی کھیت ہے، نہ کوئی کھلیان ہے، نہ کوئی آبادی ہے۔ مولا لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دے اور پھلوں کے ساتھ انہیں رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے رہیں۔ صاف بات ہے، آج آپ عرب کے اندر جائیں، کائنات کا کوئی ایسا پھل نہیں ہوگا جو آپ کو وہاں سے نہیں ملے گا۔
بلکہ ہر پھل آپ کو ملے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آپ کی دعا کی برکت کا صلہ۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اولاد کو چھوڑ کے، تھوڑا سا پانی تھا، چند کھجوریں تھی، وہ دے کے آئے۔ صاف بات ہے وہ چند دنوں تک ختم ہو جانے تھے۔ جب ختم ہوئیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے اپنی زبان کو کبھی ہونٹوں پہ لگاتے ہیں، کبھی باہر نکالتے ہیں، تو ماں ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے رہا نہ گیا، آپ پانی کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل گئیں۔ ایک چکر کبھی صفا کی جانب لگاتی ہیں، ایک پہاڑی کی طرف، اور دوسرا چکر کبھی مروہ پہاڑی کی طرف لگاتی ہیں پانی کی تلاش کے اندر۔ حضرت سیدہ ہاجرہ آتی رہیں، جاتی رہیں۔ اللہ کو سیدہ ہاجرہ کی یہ ادا ایسی پسند آئی، رب نے قیامت تک آنے والے حجاج پر لازم کر دیا کہ جب بھی وہ آئیں ان کا حج اور عمرہ تبھی مکمل ہوگا جب وہ صفا مروہ کی سعی لگائیں گے، ان چکروں کے اندر چکر لگائیں گے۔ خیر، سیدہ ہاجرہ آتی جاتی رہیں، واپس آئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ پر اپنی پاؤں کی ایڑی کو رگڑ رہے ہیں۔ پاؤں کی ایڑی کو جیسے رگڑا نا، اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پانی ہو گیا۔ اور اب حضرت ہاجرہ پانی کو روکنے کے لیے چھوٹے چھوٹے نا وہ پتھر رکھ رہی تھی کہ رک جائے، تھم جائے، لیکن پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ بالآخر آپ نے پانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا ماء زمزم، اے پانی تو ٹھہر جا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مائے زمزم یہ جو حجاج لے کے آتے ہیں، اس کو جو زمزم کہا جاتا ہے، زمزم عربی کا لفظ ہے، زمزم کا معنی ہے تو رک جا۔ تو حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پانی کو کہا، یا ماء زمزم، اے پانی تو رک جا۔ سرکار علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے۔ اللہ کی قسم اگر یہ پانی کو یہ نہ کہتی نا، یا ماء زمزم، اے پانی تو رک جا، آج مکے کے اندر پانی ہر جگہ ہوتا۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو پانی حجاج معتمرین حاجی احباب عمرہ کرنے والے لے کے آتے ہیں نا، زمزم کہتے ہیں کہ جس کو پیو تو شفا ہے، اور جس کو دیکھے نا وہاں جا کر کوئی ماتھے پہ رگڑ رہا ہے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی پیٹ پہ مل رہا ہے، کوئی آنکھوں پہ لگا رہا ہے، کوئی کانوں پہ لگا رہا ہے، یہ آپ کے علم کے اندر ہونا چاہیے، یہ جو آپ شفائیں حاصل کرتے ہیں یہ ساری کی ساری جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں کی خیرات کی برکت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب حضرت ابراہیم پر وہ امتحانات کا وقت شروع ہے اور آزمائشیں جاری و ساری ہیں۔ حضرت ابراہیم رات کو خواب دیکھتے ہیں اور خواب کے اندر حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اب اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ قرآن نے 23ویں سپارے کے اندر سورہ صافات کے اندر یوں بیان کیا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جناب اسماعیل جب 14 سال کی عمر کو پہنچ گئے، بعض نے کہا 12 کو، بعض نے کہا 10 کو، بعض نے کہا 15 کو، خیر جب آپ بڑے ہو گئے تو آپ نے خواب دیکھا کہ رب فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ فلما بلغ معه السعی، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھوڑا بڑے ہو گئے، قال، آپ نے کہا اپنے بیٹے سے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی اری فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کرنا لگا ہوں اللہ کے حکم پر، ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے؟ آگے سے بیٹا بھی اسماعیل جیسا ہو، آگے سے فرما بردار فرزند بھی جناب اسماعیل ذبیح اللہ جیسے ہوں۔ آپ فرمانے لگے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ ویسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے اللہ کے حکم سے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم تیار ہو گئے،
حضرت اسماعیل کو لے کر فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اللہ کے حضور جھک گئے اور جناب اسماعیل کو لٹا دیا، پیشانی زمین پر لٹا دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اب جناب ابراہیم چھری چلاتے ہیں، نازک حلقوں پہ چھری چلتی نہیں ہے، بار بار چلاتے ہیں لیکن چھری چلتی نہیں ہے۔ آپ نے چھری سے مخاطب ہو کے کہا اے چھری تو نازک حلقوں پہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتی، تو اس چھری نے بھی زبان حال سے کہا ہوگا اے ابراہیم، جب تمہیں آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا اور اللہ نے آگ کو ایک مرتبہ کہا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، آگ کو ایک مرتبہ کہا گیا اور اس چھری کو 70 مرتبہ کہا گیا ہے، اس نازک حلقوم پہ چلنا نہیں ہے۔ آپ تو چھری چلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو گئے لیکن چھری نہیں چلتی۔ اللہ نے قرآن کے اندر اسی بات کو یوں بیان کیا، رب فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ندا دی جناب ابراہیم کو، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، اب ہم آپ کو اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ جناب جبرائیل امین جنت سے ایک مینڈا لے کے آئے اور رب نے فرمایا اسی مینڈے کے اوپر آپ چھری کو پھیر دو، آپ کے بیٹے اسماعیل کی قربانی ہو جائے گی، یہ فدیے میں آ جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیے، آج ہمیں قربانی کا جانور تو یاد ہے لیکن قربانی کے جانور کے پیچھے ایک بڑی عظیم داستان ہے، وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم یعنی باپ اور بیٹے کے مابین ہے۔ باپ بھی ہو ایسا جو رب کی تعلیمات کا پابند ہو، حکم کا پابند ہو، رب کی شریعت کا پاسدار ہو، اور بیٹا بھی ایسا جو باپ کا فرما بردار ہو۔ باپ کہے میرے رب کا حکم ہے، بیٹا کہے ابو جی اگر رب کا حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آج یہ جو قربانیاں کی جاتی ہیں یہ جناب اسماعیل کی اطاعت الہی کی عظیم داستان ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔